عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی پیغام دنیا کے اندر وحی کی صورت میں حاصل ہو اس کی کچھ کیفیت صحیح بخاری کی حدیث میں موجود ہے. صحابہ بیان کرتے ہیں کہ حارث بن ہشام رضی اللہ عنہ نے سوال کیا اللہ کے رسول کیف یأتیک الوحی، آپ پر وحی کیسے نازل ہوتی؟ جب آپ پر وحی نازل ہوتی ہے اس وقت آپ کی کیا کیفیت ہوتی ہے، کس انداز سے وہ وحی نازل ہوتی ہے؟ فرمایا احیانا یأتینی مثل صلصلۃ الجرس، کبھی کبھی وحی مجھ پر نازل ہوتی ہے جیسے کوئی گھنٹی بجے. میں اس علامت کو دیکھ کر اس گھنٹی کی سی آواز کو سن کر پہچان لیتا ہوں کہ اب مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے. وأحيانا يتبدل لي الملك رجلا، کبھی کبھی فرشتہ جو ہے وہ انسان کی صورت میں میرے پاس آتا ہے فیکلمنی، اور اللہ کے پیغام کو مجھ تک پہنچا دیتا ہے. فأعی ما یقول، اس کی بات کو میں اپنے سینے میں محفوظ کر لیتا ہوں. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد فرماتی ہے وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَنزِلُ عَلَيْهِ الْوَحْيُ فِي الْيَوْمِ الشَّدِيدِ الْبَرْدِ، میں نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ شدید سردی کے دنوں میں آپ پر وحی نازل ہوتی تھی. وَإِنَّ جَبِينَهُ لَيَتَفَصَّلُ عَرَقًا، اور آپ کی پیشانی پسینہ بہا رہی ہوتی. وحی کی جو کیفیات اس حدیث میں بیان ہوئی ہے اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل فرمایا ہے اس کے لیے پوری تیاری اور اہتمام فرمایا کہ آپ کی پوری توجہ اس قرآن کریم کی آیات کو لینے پر کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کی حیبت تھی کہ شدید سردی کے دنوں میں بھی آپ کی پیشانی سے پسینہ بہہ رہا ہے تو آپ کی پوری توجہ اس کلام اللہ کو لینے پر. کلام اللہ کی حیبت اتنی شدید ہے ایک دوسری حدیث میں آتا ہے اذا قضى الامر في السماء، اللہ تعالیٰ آسمانوں میں کوئی فیصلہ فرما دیتا ہے، کوئی کلام فرماتا ہے یا کوئی وحی نازل فرماتا ہے تو اس کلام کی حیبت اتنی ہوتی ہے کہ ضربت الملائکۃ بأجنحتہا، اور اس سے اپنے پروں کو ہلانے لگ جاتے ہیں ڈر اور خوف کہ معلوم نہیں اب کیا حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے صادر ہونے والا ہے. کأنہ سلسلۃ علی صفوان، کے پروں کے ہلانے کی جو آواز ہوتی ہے شدت خوف کی وجہ سے
ایسی ہوتی ہے کہ جیسے چٹیل پتھر پر زنجیر کو مارا جائے ایسی آواز پیدا ہوگی، ویسی آواز فرشتوں کے پروں کی ہلانے کی وجہ سے پیدا ہوگی۔ خضعانا لقوله، اللہ تعالیٰ کے فرمان کے آگے اپنے آپ کو عاجز کرنے کی وجہ سے یہ فرشتوں کی کیفیت ہے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ کا حکم نازل ہوتا ہے تو سب فرشتوں پر غشی طاری ہوتی ہے، سارے فرشتے بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ حتیٰ اذا فزع عن قلوبهم، حتیٰ کہ جب وہ غشی کی کیفیت ختم ہوتی ہے، قالوا، سب اٹھتے ہیں اور ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں ماذا قال ربكم، تمہارے رب نے کیا نازل فرمایا ہے؟ قالوا، پھر آپس میں جواب دیتے ہیں کہ جو بھی اللہ نے نازل کیا ہوگا الحق و حق ہوگا۔ کلام اللہ کی یہ ہیبت ہے فرشتوں میں۔ اسی طرح ایک اور مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی، انہوں نے جب کلام اللہ کو سنا تو ان پر بھی بڑی ہیبت آئی، اور وہ جنات ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وادی طائف کے سفر سے جب واپس آئے تو نخلا کے میدان میں جنہوں نے آپ کا قرآن سنا، سورۃ الجن کی ابتدائی آیات اس بارے میں بڑی واضح ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن وقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا۔ ان پر وحی کی گئی کہ جنوں کی جماعت نے قرآن سنا اور انہوں نے کہا ہم نے بڑا عجیب قرآن سنا ہے، اس سے پہلے اس طرح کی کوئی آیات نازل نہیں ہوئی، ایسا کوئی کلام اللہ تعالیٰ نے نازل نہیں فرمایا۔ ہم آسمانوں میں جاتے تھے، وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ، آسمانوں میں جاتے تھے اور ہماری جگہ مخصوص ہوتی تھی، وہاں جا کر بیٹھ کر ہم انتظار کرتے تھے کہ ابھی اللہ کا کوئی فیصلہ نازل ہوگا، کوئی وحی نازل ہوگی، اس کا کچھ نہ کچھ حصہ ہم چرا لیں، کچھ نہ کچھ حصہ ہم لے لیں، اور وہ جا کر دنیا کے ترکاریوں کو، نجومیوں کو بتائیں گے، جادوگروں کو بتائیں گے، اس میں 100 قسم کے جھوٹ ملائیں گے، اور لوگوں میں اس کی پرچار کریں گے۔ 100 میں سے 2 باتیں سچی ہو جائیں گی، لوگ سمجھیں کہ ہاں جادوگر نے صحیح بات ہے، حالانکہ وہ اللہ کا فیصلہ۔ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا، لیکن اب جاتے ہیں، اب جیسے ہی اوپر جاتے ہیں، يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا، ایک ستارہ ہماری ٹاپ میں ہوتا ہے، جو بھی جائے گا ستارہ اس کی ٹاپ میں ہے، وہ شہاب ثاقب اس میدان کو، اس دن کو جلا کر راکھ کر دے۔ اب ہماری اوپر پہنچ ختم ہو، یہ قرآن کی کتاب کی ہیبت، اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام فرمایا۔ تو اب لگتا ہے کچھ تبدیلی آئی ہے، لیکن ہم نہیں جانتے کہ وہ تبدیلی کیا ہے۔ وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَن فِي الْأَرْضِ، ہم نہیں جانتے کہ زمین والوں کے ساتھ شر کا ارادہ کیا گیا ہے، ام اراد بهم ربهم رشدا، یا پھر ان کے رب نے ان کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا۔ تو ایک بات، یا تو ان کے کچھ زمین والوں کو کوئی برائی پیش آنے والی ہے، یا پھر ان کے ساتھ کسی بھلائی کا ارادہ کیا جاتا ہے۔ تو زمین میں آئے کہ جتنا گھومنے لگے کہ کوئی تبدیلی ہوئی ہے، دیکھتے ہیں، گھومتے پھرتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، ہو سکتا ہے اس کی کوئی وجہ معلوم ہو جائے کہ ہم اوپر رسائی کیوں ختم ہو گئی، آسمانوں تک کیوں نہیں جا پاتے۔ کیا دیکھتے ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں، جیسے ہی قرآن سنا تو کہا اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا، ہم نے بڑا عجیب قرآن سنا ہے۔
یہدی الی الرشد، جو لوگوں کو بھلائی کی طرف لے کر جاتا ہے، فآمنا به، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ جنہوں نے بھی قرآن کو سن کر اس کو قبول کر لیا، فوراً اس کے احکامات کے آگے اپنے آپ کو جھکا دیا اور اس کی ہدایت کو لے لیا اور اپنی ساری برائیوں کو چھوڑ دیا۔ سورۃ الجن پڑھے، اس میں ذکر ہے کہ شرک کرتے تھے پہلے جنات، شرک کا انکار کر دیا، بولے نشرک بربنا احد، ہم شرک نہیں کریں گے، سارے گناہوں کو چھوڑ دیں۔ ملائکہ کا یہ حال، جنات کا یہ حال، یہ تو وہ مخلوقات ہے جو جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ، اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تھے جس میں جان نہیں، جمادات ہے، دنیاوی لحاظ سے وہ جاندار نہیں، جمادات میں شمار ہوتا ہے، تو اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تھے تو لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اس کلام اللہ کی ہیبت کی وجہ سے، اللہ کے خوف کی وجہ سے آپ دیکھتے کہ وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہوتا ہے۔ یہ مخلوقات کا عالم ہے، کلام اللہ کو سننے کے حوالے اور ایک انسان کی کیفیت، پورا پورا قرآن سن جاتے ہیں، ہمارے دلوں پر اس کو کیا کرتی ہے، فرشتوں نے کیسا اثر کیا، جنات نے کیسا اثر کیا، اور بال فرض یہ کسی پہاڑ پر کسی جامد چیز پر یہ کلام حاصل ہوتا تو کیا اس کا حشر اور اس کا اثر ہوگا، لیکن ہمارے دلوں پر اس کو کوئی اثر نہیں، کیا وجہ ہے؟ آج قرآن پڑھا جاتا ہے، پوری تراویح سنتے ہیں، تاثیر کا خالی، ہم کیوں اس پورے ایک گھنٹے کی تلاوت کو کوئی اثر نہیں لے پاتے؟ کیا وجہ ہے؟ قرآن کریم کی آیت پر غور کریں تو کافی ساری بات انشاءاللہ میں سمجھ میں آئے گا۔ سورۃ القاف ہے، یہ عظیم سورت ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الجمعہ میں اس کی تلاوت کیا کرتے ہیں، نماز جمعہ، خطبہ جمعہ میں اس کی تلاوت کیا کرتے تھے، اور ایک صحابیہ بیان کرتی ہیں مَا أَخَذْتُ اللَّهَ وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ إِلَّا عَنْ لِسَانِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میری جو سورۃ القاف ہے نا، ٹوٹل 3 صفحے کی سورت ہے، 15 صفحے قرآن لے، 15 لائن کے قرآن، 15 لائن کے 3 صفحے، یہ چھوٹی سی سورت، تو میں نے یہ سورت پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی اور سن کر یاد کر لی۔ کب سنی؟ آپ خطبہ جمعہ میں ممبر پر کھڑے ہو کر اس سورت کی تلاوت کیا کرتے تھے، اتنی تلاوت کرتے تھے کہ میں نے یہ سورت پوری زبانی یاد کی۔ اس سورت کی ایک آیت ہے ان فی ذلک لذکریٰ، اس کلام کے اندر، اس وحی کے اندر نصیحت ہے اس کے لیے، لمن کان لہ قلب، جس کے دل میں، اس کے سینے کے اندر دل ہو، لمن کان لہ قلب، جس کے پاس دل ہے اس کے لیے یہ قرآن نصیحت ہے، اور جس کے پاس دل نہیں ہے، یعنی زندہ دل نہیں ہے، مردہ دل ہے، تو پھر یہ قرآن اس کے لیے پورا قرآن اس پر پڑھ دیا جائے گا، اس پر کوئی ہندوستان کے قائد گزرے کوئی کلام مذاق نہیں ہوا، انہوں نے ایک تو مثالیں دی، انہوں نے کہا بعض لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں تو کوئی معمولی سی کوئی کھٹپٹ ہو جائے، کوئی آواز آ جائے تو فوراً کلام ہو جائے، اور بعض لوگوں کی نیند تھوڑی سی گہری ہوتی ہے، ان کو اٹھانے کے لیے تھوڑا ہلانا پڑتا ہے، وہ بھی اٹھ جاتے ہیں، اور بعض لوگوں کی نیند تو بہت ہی گہری ہوتی ہے، جب تک ان کو جھنجھوڑا نہ جائے، سب
لیے ہلایا نہ جائے جب تک وہ بیدار نہیں ہوتا۔ اب اگر کوئی شخص ان تینوں صورتوں سے خالی ہو، نہ وہ معمولی جھٹپٹ سے اٹھتا ہو، نہ وہ اس کو ہلایا جائے تو اس میں کوئی ہلچل پیدا ہوتی ہے، اور نہ اس کو جھنجھوڑنے سے کچھ ہوتا ہو، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ وہ مردا ہے۔ ایک شخص کو لایا جا رہا ہے، اٹھایا جا رہا ہے، وہ کیوں اٹھتا؟ اس کا مطلب ہے کہ اس کے وجود کے اندر جان ختم ہو چکی ہے۔ تو ہماری مثال کیسی ہوتی ہے؟ ہمیں جوڑا جا رہا ہے، ہمیں ہلایا جا رہا ہے، قرآن کی آیات دی جا رہی ہے، لیکن دل مردہ ہے۔ اس کی وجہ سے اس کا کوئی اثر ہم قبول نہیں کرتے، اپنے دلوں کے اندر نرمی پیدا کی، اللہ کا خوف پیدا کی، جو مبارک دن ہے، مبارک رات ہے، تنہائی کے اندر بیٹھ گئے، ایک ایک گناہ کو یاد نہیں کی، اللہ کے حکم آنسو بہائے، دل کے اندر نرمی پیدا ہوگی، اپنے گناہ یاد آئیں گے، آخرت کی فکر پیدا ہوگی، تنہائی کے اندر بیٹھیں گے، قبر کی یاد تازہ ہوگی، آخرت کے تمام مراحل ہر فرد نے اکیلے طے کرنے ہیں، اس کی فکر پیدا ہوگی، دل کے اندر نرمی پیدا ہوگی۔ دیکھیں کیسے آپ قرآن کریم کی تلاوت کر لطف حاصل کریں گے، اس کا کیسا اثر قبول کریں گے۔ دوسری بات صحیح بخاری میں آتا ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتنا غبار پڑا قلبی، میں کبھی کبھی اپنے دل پر بوجھ محسوس کرتا ہوں، غبار محسوس کرتا ہوں، تو میں کیا کرتا ہوں؟ استغفر اللہ فی اليوم اکثر من 70 مرہ، میں ایک دن میں پھر 70 بار کرتا ہوں، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ 100 بار استغفار کرتا ہوں، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یہ کلمات استغفار کے نوعی کلمات رب اغفر لي وتب علي انك انت التواب الغفور، استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه۔ بہت سی دعائیں استغفار کے حوالے سے احادیث میں ملتی، اور سب سے آسان اگر دوسری دعائیں نہ بھی یاد ہوں، استغفر اللہ واتوب الیہ، یا صرف استغفر اللہ آپ کہتے رہیں، کہیں آ رہے ہیں کہیں جا رہے ہیں، روزے کی حالت میں تو اپنے روزے کو استغفار سے مزین کرنی، پھر انشاءاللہ تعالی یہ دل کی صفائی ہوگی، اور جب دل صاف ہوگا تو پھر وہ کسی نیکی کے اثر کو قبول کرے گا، اور کلام اللہ کے اثر کو قبول کرے گا، دل کے اندر رحمت پیدا ہوگی، دل نرم ہوگا، اور جو قرآن پڑھنا ہوگا آگے قرآن کا، اور آپ کو سننا ہوگا، اس کا انشاءاللہ تعالی فائدہ حاصل ہوگا۔ تو اتنا بیداری کا ذکر، اس کلام کے اندر نصیحت ہے کن لوگوں کے لیے؟ لمن کان له قلب، اس کا زندہ دل ہو، او القى السمع وهو شهيد، یا پھر وہ اپنی سماعت کو ڈال دے، اپنی سماعت کو متوجہ کر دے اس حال میں کہ وہ خود بھی حاضر ہو۔ یہ اگلی بات ہے اثر کو قبول کرنے کے حوالے سے قرآن کریم سنا جا رہا ہے، بلکہ اب تو مساجد کے اندر روزانہ کی بنیاد پر دروس ہوتے ہیں، بعض مساجد میں فجر میں روزانہ درس، بعض مساجد میں عصر میں روزانہ درس، بعض مساجد میں ظہر میں، بعض مساجد میں 3 اوقات دروس ہوتے ہیں، 3 وقت نمازوں میں درس ہوتا ہے، بعض مساجد میں 2 جگہ، اتنا کچھ بیان ہو رہا ہے، لیکن پہلی شوال سے لے کر 10 شوال تک صورتحال دیکھ لیں، پھر دوبارہ ہماری وہی پچھلے 11 دن والی کی جائے۔ کیا وجہ ہے؟ کہ اس مہینے کے اندر عبادات کے اندر حاضر دماغی توجہ نہیں، آ رہے ہیں نمازوں میں کھڑے ہو رہے ہیں، لیکن ہمارے ذہن نہیں ہو رہا، قرآن کریم پڑھا جا رہا ہے، تراویح پوری 8 رکعت 1 پارہ 100 پارہ سن رہے ہیں، لیکن ذہن نہیں ہو رہا۔ القى السمع وهو شهيد، اپنی سماعت کو توجہ کر دیں اس حال میں کہ وہ خود بھی حاضر ہو،
جب یہ کیفیت ہوگی انشاءاللہ تعالی ہم تبدیلی محسوس کریں گے. ہم جب اپنی توجہ کو حاضر کریں تو آپ کو مشہور حدیث معلوم ہوگی یقیناً جبریل علیہ السلام انسانی صورت میں نبی علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور کچھ سوالات فرمایا. سوال کیا اسلام کیا چیز ہے. نبی علیہ السلام نے اسلام کی تعریف بتائی کہ اسلام ہے 5 چیزوں کا نام اسلام. ایمان کے بارے میں سوال کیا. نبی علیہ السلام نے ایمان کی 6 چیزیں بتائی کہ یہ 6 ارکان ایمان ہیں. ان چیزوں کو قبول کرنا ایمان ہے. پھر ان کا تیسرا سوال کا مل احسان. اللہ کے رسول احسان کیا ہے؟ ہم کسے احسان سمجھتے ہیں؟ کسی کے ساتھ بھلائی کر دینا, کسی کے ساتھ نیکی کر دینا, کسی کی مدد کر دینا, یہ احسان. تو یہ مخلوق کا مخلوق کے ساتھ احسان, مخلوق کا خالق کے ساتھ احسان کیا ہے؟ فرمایا انت عبد اللہ کاننا کا تراہ فإن لم تكن تراہ فإنه يراك. تم اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا اللہ کو دیکھ رہے ہو. دیکھ تو نہیں سکتے لیکن یہ تصور پیدا کرو گویا اللہ کو دیکھ رہے ہو. فإن لم تكن تراہ فإنه يراك. تم اگر اللہ کو نہیں دیکھ رہے تو یہ تصور تو لازمی پیدا کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے. اپنے عبادات میں یہ توجہ, یہ حضور قلبی, یہ خوشی خضوع پیدا کر لیں کہ میں اللہ کے آگے حاضر ہوں, میں تراویح سن رہا ہوں, اللہ کے کلام کو اللہ کے سامنے حاضر ہو کر سن رہا ہوں. تو پھر کیسی ہیبت پر حاضر ہوگی, کیسا اللہ کا خشوع, کیسا اللہ کا ڈر دل کے اندر پیدا ہوگا. اور جب دل کے اندر یہ ڈر پیدا ہو جائے تو پھر ہر عبادت کا لطف آتا ہے, حلاوت آتی ہے, لذت آتی ہے. اور جس چیز کو لذت مل جائے دنیا کی کوئی نعمت اس کے آگے کوئی عزت نہیں کرتی, کوئی حیثیت نہیں کرتی. اللہ تعالیٰ ہماری توفیق عطا فرمائے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم وآخر دعوانا